آج میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے دعا کے بارے میں بات کروں۔ دعا جو ہے نا ایک عبادت جیسا اثر رکھتی ہے ہماری زندگی میں۔ ہم اگر چلتے پھرتے بیٹھتے ہر وقت دعا کرتے رہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کہ آپ بہت قریب ہو جائیں گے اور آپ کے قریب اللہ ہو جائے گا۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے پاس بہت سارے ریزنز ہیں، ہم مصروف ہیں، ہم دعا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو کتنی ساری دعائیں ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہیں نا۔ جیسے وہ کھانا کھاتے تھے تو دعا کرتے تھے، دودھ تناول فرماتے تھے تو دعا کرتے تھے، کسی کے گھر دعوت پہ جاتے تھے تو دعا کرتے تھے، گھر میں داخل ہونے کی، باہر جانے کی، اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی، وہ کتنی دعائیں، سونے سے پہلے اٹھ کے آپ صبح کے ٹائم پڑھنے کی دعا، اتنی ساری دعائیں نا۔ تو یہ سب یہی ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان پہ اپنی ضروریات میں اللہ کو ہمیشہ شامل رکھے، اس سے مانگتے رہے کہ اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ یہ چیز مجھ پر آ گئی ہے، میری سالو کر دے۔ اب اکثر نا میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی برڈن کی وجہ سے، کام کے نا لوڈ ہو جاتا ہے، جیسے بچوں کو اور گھر کو ساتھ میں مجھے مشکل ہوتی ہے، تو پھر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ میری مدد کریں، یہ سارے کام، سارے معاملات آپ نے سارے کروا دینے ہیں، مجھے آسانی دے دینی ہے کہ میں گھر بھی صاف کر لوں، کھانا بھی بنا لوں اور بچوں کو بھی سنبھال لوں، آپ نے نہیں مشکل ہونے دینی۔ آپ یقین کریں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، سارے کام ہو جاتے ہیں، اور پھر میں ان دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک تھینک یو، مجھے تو معلوم بھی نہیں پڑا کہ یہ سب میں نے کیسے کر لیا۔ تو یہ جو کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے اتنا اچھا دوست ہے نا، یقین کریں آپ جب اپنے آس پاس جو بھی آپ لوگوں کے سرکل میں لوگ ہیں نا، آپ ان سے بات کرتے نا، تھوڑا انسان جھجکتا ہے کہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے تو دوسرا دوسرے کو بتائے گا، یا ڈر خوف ہوتا ہے کہ کوئی مذاق نہ بنا دے، کوئی غیبت میں نہ لے جائے۔ لیکن اللہ اتنا پیارا ساتھی ہے، آپ اس سے ہر وقت باتیں کریں نا، ایک تو آپ کی سٹریس وغیرہ، آپ کی ڈپریشن وغیرہ میں بہت کمی ہے، اور دوسرا آپ کو چلتے پھرتے جو ہے نا دعا کرنے کا ثواب ملے گا۔ بہت سے لوگ نا یہ کہتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم جب بچوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ دعا ایسے مانگو، تو جب وہ ہم سے ہی نا کوئی ایسی چیز مانگے، کوئی بھی ریکویسٹ، کوئی ان کی ضرورت کی چیز ہو، تو وہ جلدی سے کہہ دیں مما مجھے یہ چاہیے، یا بابا مجھے یہ چاہیے، تو ایک اس طرح سے اسٹریٹ اوے مانگنا اور ایک پیار محبت سے خلوص سے مانگنے میں فرق ہوتا ہے نا۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ آپ نے میرے ساتھ اس وقت بھی بھلائی کی تھی، میرے ساتھ خیر کی تھی، آپ نے مجھے ایسا گفٹ دلایا تھا جو میرے لیے بہت اچھا تھا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، میں آپ کی تھینک فل ہوں، تو دینے والے کو بھی نا بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نارمل لوگ، آپ کی جان پہچان کے کوئی کسی کو آپ سے ضرورت ہو تو وہ اس طرح سے آپ سے بات کرے، آپ کو اچھا لگے گا، ہے نا۔ ویسے ہی ہم جب اللہ کی طرف جاتے ہیں نا کوئی اپنی ضرورت لے کر، تو آپ اللہ سے بہت اچھے سے بات کریں کہ اللہ پاک آپ تو میرے ہر مسائل کو جانتے ہیں، آپ مجھ سے قریب ہیں، میری کمزوریوں کو جانتے ہیں، ہمیشہ آپ نے میری مدد کی ہے، اب اس بار بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے مجھے ہمیشہ بچایا ہے، اس بار بھی آپ مجھے بچائیں، یا جو ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگے۔ اور کہتے ہیں کہ درود شریف جو ہے نا، درود شریف وہ بھی اول و آخر پڑھنے سے دعا آپ کی جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر ہم درود شریف نہ پڑھیں نا دعا کے شروع میں اور آخر میں،
تو دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اور یہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اپنی ضرورت اس سے شیئر کریں، تو اللہ کا شکر کریں دوسری چیزوں پر۔ کہتے ہیں اللہ کا شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ جو اپنی نعمتیں ہیں نا، ایک تو اس میں پروٹیکشن دیتا ہے، اس کا تحفظ دیتا ہے، دوسرا اسے بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں دعا میں بہت ضروری ہیں جس کا ہم خیال رکھیں۔ اور جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے سیف کر دیتا ہے۔ ایک تو اسے ہمارا بار بار دعا کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار آئیں اللہ کے پاس، اسے اپنی ضرورت بتائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو چیز نہیں دے رہا تو اسے ایک بگ فریم میں ہم نظر آتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ فار ایگزامپل ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم رچ ہونا چاہتے، تو اللہ سے کوئی بھی شخص بار بار مانگ رہا ہے اللہ مجھے پیسے دیتے، مجھے دولت دیتے، مجھے جلدی سے ایک امیر انسان بنا دے، تو اللہ نہیں دے رہا، وہ بار بار مانگ رہا ہے بندہ۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اسے ایک بہت بڑے پیمانے پہ دے دیا تو یہ عیاشی کرے گا، یہ مجھے بھول جائے گا یا غلط کاموں میں لگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیتا، کیونکہ وہ آگے کے بگ فریم میں وہ ہمیں دیکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صحیح اسی طرح کوئی بیماری ہو، اللہ نہ کرے، کوئی بھی ایسی ضرورت جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دے نہیں رہا، تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے سب ڈفرینٹ چیز، اس کا بدل ہے آپ کے لیے، کہ وہ آپ کو کوئی الگ چیز دے گا اس سے بھی بہتر، جو آپ کی زندگی میں سکون اطمینان لے کر آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں نا ہم، وہ ساری دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کی اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ جب اس کا اجر دکھائے گا آخرت میں کہ یہ دیکھو یہ تمہاری وہ دعا ہے جو میں نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، تو اس کا اجر جب ہم دیکھیں گے وہ اتنا بڑا ہوگا، تو لوگ پکار اٹھیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے کیوں ہماری باقی کی بھی دعائیں قبول کی؟ ہم تو چاہتے کہ تو ہماری کوئی دعا ہی نہ قبول کرتا، کیونکہ ہم اس کا اجر دیکھ رہے ہیں، اس کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ تو یہ والی بات ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہیں۔ اور ایک اور اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے دعا کرنے والوں پہ، جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے نا تو ہمارے اوپر سے آفتیں، بلائیں اور سختیاں بھی دور کرتا ہے۔ ہمارے اوپر ایک دم سے کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے تو اس دعا کے بدلے وہ اسے دور کر دیتا ہے۔ تو دعاؤں کا ساتھ اپنے آپ سے بنا کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے، اس سے اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے رہے، اسے اپنی ضروریات بتاتے رہے، اس سے کہتے رہے اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ یہ کام مجھے کرنا ہے مجھ سے کروا دے۔ آپ دیکھیں گے ایک تو آپ کی زندگی میں آسانی آئے گی، دوسرا اللہ پر بھروسہ بڑھتا جائے گا، تیسرا آپ خود اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں اپنے اوپر برستے ہوئے دیکھیں گے۔ تو دعا کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔